مولوی صاحب سے جو ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں، ان کی آمد اور اپنی عبادت کے لیے بآواز بلندر جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلندر صلوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واتصلوا به فسيدخلهم رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق سلسلہ مدارس اعظام کی چوتھی نشست جو والی سکرانہ سے آپ کی سماعتوں کی مدد ہو رہی ہے، اور اس نشست میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ دور حاضر کو پیش نظر رکھتے ہوئے مطالعہ قرآن واضح کر سکوں، امت تک پہنچا سکوں، اور کوشش کروں کہ اس ابتلا اور آزمائش کی لہر میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا ادراک اگر باعث ہوتا تو دنیا آج اس سفر کے نہ آتی جو آج ہمیں درپیش ہے۔ خالق کائنات نے بڑے بین الفاظ میں اپنی صراط کو، اپنی ولایت کو، اپنے احکام کو ہم تک پہنچایا، مگر ہم بدقسمت لوگ ہیں جو کہتے تو ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، مگر حقیقت اس کے منافی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا،
مگر قلب سے تسلیم نہیں کیا۔ اگر قلب سے تسلیم کرتے ہوتے تو خالق کائنات نے جو مسلسل مجھے اور آپ کو آیات بینات عطا کی، نور عطا کیا، برہان عطا کیا، صاحب صراط مستقیم عطا کیا، تکمیل دین کا سفر عطا کیا، تو ہرگز ہمارے بہکنے کا امکان نہ تھا، مگر ہم نے اپنی مرضی کا لیا اور اپنی مرضی کے مطابق میں اس کتاب کو ڈھالا، اور جب اپنی مرضی سے اس کتاب کو ڈھالا تو تفرقے پیدا کیے، اختلاف پیدا کیے، اور جب تفرقہ پیدا کیا، اختلاف پیدا کیا تو عزیزان محترم یہی اختلاف، یہی تفرقہ ہماری پہچان بن گیا، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا کہ اگر میری حبل اللہ کو تھامنے والے ہوتے تو تم میں تفرقہ پیدا نہ ہوتا۔ تفرقہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے وہ نہیں لیا جو خالق دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی نارائن کتاب میں مجھے اور آپ کو دیتا رہا، دامن وقت پر میری نگاہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ تاخیر ہو گئی، لیکن میں نے راغب عباس صاحب سے درخواست کی تھی کہ میں 9 بجے فرش ہزار حسینی کا موجود ہوں گا، اور میں نے تمام دوسرے پروگرام، تمام دوسرے مجالس سے ادا کے پروگرامس کو مؤخر کر دیا، اور اس محل کو میں نے اس لیے مقرر کیا کہ یہاں میں اخلاص کے ساتھ آتا ہوں اور برادر عباس صاحب کے اخلاص کو بھی پیش نگاہ رکھتا ہوں۔ مجھے نہ تو دولت کی رسد، نہ منصب کی تمنا ہے، نہ میں کوئی ایسی خواہش رکھتا ہوں جس کے ساتھ میں بارگاہ امامت میں سر اٹھا نہ سکوں۔ یہ میرا مولا جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں 30 سال ہو گئے اس ممبر کو سفر کرتے ہوئے، جس وجہ سے ممبر پر آیا تھا وہ سبب یہی تھا کہ ممبر سے حق ادا نہیں ہو رہا تھا ولایت محمد وانی محمد۔ میں نے اپنے اس سفر میں بہت کچھ قربان کیا، بہت سی چیزوں کو پسے کچھ ڈالا، اور صرف یہ کہہ کر ڈالا کہ دنیا سے مجھے کوئی ستائش، کوئی تعریف نہیں چاہیے، صرف میرا مولا گواہی دے کہ یہ نکلا ہے قربتاً اللہ۔ میں نے کبھی کسی آواز دینے والے پر کان نہیں دھرے کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوں، میں آتا ہوں تو صرف اسے راضی کرنے کے لیے، مخلوق کو راضی کرنا میرا نہ مقصد ہے نہ میری طلب ہے۔ لہذا کوئی بھی چیز ہو آزما کے دیکھ لیجیے گا، اگر طاقت ہو آپ کے سرمایے میں، آپ کے عزت دینے میں، تو آزما کے دیکھ لیجیے گا کہ یہ حادثات، یہ طالب علم خریدا جا سکتا ہے۔ یہ آل محمد کا احسان ہے کہ میں نے اپنے امام کو حاضر ناظر کرنا، اور جو حاضر ناظر امام کو جانتا ہو وہ کبھی بھی ایسا سودا نہیں کرے گا کہ جہاں سودا کرنے والا خسارے میں چلا جائے۔ میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب سے دستبستہ کہہ رہا ہوں، میری کسی بات کو دل سے نہ لگایا کرے۔ اگر کوئی بات ہے تو علی والوں کو اللہ نے بشارت دی ہے کہ بھائی بھائی کی اصلاح کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتا ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتا ہے، کیونکہ تفرقہ بہت ہو چکا اور اس تفرقے نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ یہ آج ممبر محراب کی دراڑ بہت طویل ہو گئی، اور اس طویل دراڑ کی وجہ سے یہ جو نئی نئی آوازیں سن رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا وہ ہم نے کہا، حالانکہ قرآن مسلسل کہتا رہا جب کہو درست بات کہو۔
میں نے سورہ احزاب کی آیات یہاں سے بیان کی، قولوا قولا سدیدا، یعنی مت بولو مگر جب بولو تو درست بات بولو۔ اگر طاقت نہیں ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے، حق نہیں کہہ سکتے تو خاموشی اختیار کرو۔ تمہاری خاموشی میں بہت سو گمراہی کے دروازے بند رہیں گے، لیکن جب تم گویائی کی منزل پر آؤ گے اور وہ کہو گے جو حق نہیں ہے، تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو گمراہی کی منزل پر بہک جائیں گے، اور جو جتنا بہکے گا اس کا ذمہ تمہاری گردن پر آئے گا، اور پھر سمجھ آئے گی کہ مولا کی تلوار کیوں گردن پہ رکھی گئی۔ احتیاط کیجیے، بات نہیں کرنی تو مت کیجیے، مگر جب کریں تو درست کریں۔ حق اور باطل کو مت ملائیں، حق کو مت چھپائیں، یہ حکم خدا ہے۔ مگر ہم نے آئے بینات لی، چھپاتے چلے گئے۔ ہم نے امت کی بہتری کے لیے خاموشی اختیار کی، جبکہ مولا حسین کہتے ہیں ظلم پر جتنی دیر خاموش رہو گے اتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر پہلی منزل پر میثم بن جاتے یا سلمان بن جاتے، دو ہی راستے۔ خاموش رہنا ہو تو سلمان سے سیکھو کہ وابستگی کا نام خاموشی میں ہی چھپا ہوا ہے، اور اگر گویائی کی منزل پر آنا ہے تو میثم سے سیکھو کہ دار پہ بھی چڑھ جاؤں گا مگر علی علی کرنا نہیں چھوڑوں۔ مگر ہم نے نہ مقام میثم کو سمجھا، نہ مقام سلمان کو سمجھا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم دعویٰ تو کریں کہ ہم حق بیان کریں، مگر حق بیان کرنے سے بہت دور نکل جائیں۔ خدا کے لیے خالق کائنات نے کہا میں نے انسانوں پر اپنا کرم کیا ہے، میں نے ان پر برہان کو نازل کر دیا، یعنی اس کے بعد مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی اور موت، حیات، بندگی، ویسے آل محمد کے ہاتھوں سے تقسیم کروا دیا، مگر آل محمد کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز رکھ کے بتایا کہ میری ولایت کسے کہتے ہیں کہ سب کچھ دے بھی دوں مگر میرا ولی میری بارگاہ میں ویسے ہی رہے جیسے بندے کو رہنے کا حق ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے کہ ہم مولا سے کچھ سیکھیں، ہم مولا کے اقوال کو، ان کی زندگی کو پڑھیں اور سمجھیں۔ خاموشی اور گویائی دونوں میں ہمارے لیے اتباع رکھی گئی، اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے۔ جہاں حکم دے دے وہاں خاموش رہنا یا کلام کرنا ضروری ہے، اور جہاں حکم نہیں ہے وہاں تمہیں اپنے مولا کی زندگی پر پوری طرح سے نگاہ رکھنی ہے کہ تم نے آل محمد سے کیا سیکھا ہے اور آل محمد نے تمہیں کیا سکھایا۔ یہ ممکن نہیں ہے، کل میں نے کہا تھا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہدایت بھی کروں گا اور ہدایت سے وابستہ رکھنے کا انتظام بھی کروں گا۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے برادر ذاکر یہ اپنا کلام پڑھ رہے تھے، میں پریشان نہیں ہوتا لائٹ کے اس کھیل سے، کیونکہ میں اس روشن چراغ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس چراغ کے نور سے ہمارے قلب ہونا چاہیے۔ جہاں دل منور ہو وہاں ظاہری روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں دل منور نہ ہو وہاں باہر روشنی بھی ہو تو اسے ظلمت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ گویا ظلمت اور نور میں فرق یہی ہے کہ جو نور کے ساتھ وابستہ ہے وہ بستر مرگ پہ بھی مرے تو مرتا نہیں ہے، اور اگر کوئی جاہل ظلمت کو نانی میں سمجھتا ہو تو روشنی میں بھی مارا جائے، مقام جہاد پہ بھی مارا جائے تو وہ پھر جہاد کی منزل پر نہیں ہے، وہ مردار کی منزل پر ہے اور اسے مردوں میں جینا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ در ملا ہے کہ جس در سے ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے اور شہادت بھی ملتی ہے۔ اور میں نے دوسری گفتگو میں کہا تھا فوج عظیمہ کی منزل حاصل کرنے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور یہ کھلا ہوا دروازہ اگر کھلا رکھنا چاہتے ہو تو
تو یاد رکھو ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ خدا کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، یہ میرے امام کا حکم ہے۔ نہیں بولنا مت بولو، مگر اگر کسی کے سامنے بولنا پڑے تو کلمہ حق بلند کرو، چاہے گردن کاٹ دی جائے، مگر دنیا دیکھے کہ مسلم بھی زندہ ہے اور ووٹ بھی زندہ ہے۔ یعنی جو مسلم حسین کو اپنا آقا کہہ چکا، جو ابن زیاد کے دربار میں جھکا نہیں، اس نے کلمہ حق کہا اور اس نے یقین سے کہا کہ وقت قتل بھی اپنے یقین کو دوہرا رہا ہے کہ تمہارا امام سنے نہ سنے، میں اپنے امام کو سلام نہیں کر رہا ہوں اور جواب سلام نہیں دے رہا۔ معرفت کی اس منزل پر آنا پڑے گا جہاں یہ یقین ہو کہ ہم اسے نہیں دیکھ رہے مگر ہمارا مولا ہمیں سن رہا، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آیا بینات کو سمجھا؟ خالق کہہ رہا ہے میں نے قرآن تمہارے پاس نور مبین دیا ہے اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں جو مجھ پر ایمان لائے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَاتَّبَعُوا بِهِ، اور اس نور سے اس برہان سے تمسک اختیار کرے گا، اسے تھام لے گا، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ان کو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کروں گا۔ صراط مستقیم کسی سمت کا راستہ نہیں، کسی سمت معین راستے کو نہیں کہتے، راستہ ہے صاحبان انعام کا۔ یہ صاحبان انعام وہ ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، گویا شیطان جنہیں نہیں بہکا سکتا اسے خالق نے تمہارا ہادی بنایا اور تمہیں کہا بس ان کے راستے کی پیروی کرو اور ان سے بچو جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ یہ کافر نہیں، گمراہ وہ ہے جسے شیطان صراط سے اغوا کرے۔ سمجھ گئے؟ صاحبان انعام صراط مستقیم کی ضمانت ہے اور گمراہ وہ ہے جنہیں صراط دی گئی، انہوں نے صراط سمجھ بھی لی مگر شیطان نے انہیں اغوا کیا، کیونکہ شیطان کا کام باہر بیٹھنا نہیں ہے، شیطان کا کام بیٹھنا ہی صراط مستقیم پر ہے اور وہ وہیں سے اغوا کرتا ہے اور جسے اغوا کرتا ہے اسے گمراہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیات سے استدلال کرتے ہوئے گمراہ کی تشریح کی ہے اور گمراہ کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اور میں نے اشارتاً کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ کہاں آدم اسما کا واسطہ دے کر اپنے گھر کی اولاد کی معافی دے کر چلے گئے اور کہاں آدم کی اولاد گمراہ ہوئی بھٹکی اور اس کے بعد میں سیدہ سے بخشش نہیں کرنی جا سکے کیونکہ در توبہ بند ہو جاتا ہے ان کے لیے جو گمراہ ہو جائے جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ تو عزیزان محترم اللہ سے دعا یہ کرو کہ ہم گمراہ لوگوں میں شمار ہوں۔ لقد انزلنا آیۃ البینات لقد انزلنا علیک آیۃ البینات وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ قرآن کا ہے بین آیتوں کو نازل کیا اور اس سے انکار نہیں کرتا مگر جو فاسق پتہ چلا گمراہ کو پہچاننا پڑے گا، کافر کو پہچاننا پڑے گا، منافق کو پہچاننا پڑے گا، یہاں فاسق کو پہچاننا پڑے گا۔ کتنے نام ہیں جو علی کے مقابلہ آئے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی گمراہ ہے، کوئی فاسق ہے، نام بدلے ہوئے مگر پہچان کا ذریعہ صرف علی ہے۔ جو علی کا مقابلہ آیا اس کو اس میزان پہ تول کے دیکھو کہ یہ کس منزل پر ہے، کفر کی منزل پر ہے، نفاق کی منزل پر ہے، شرک کی منزل پر ہے، گمراہی کی منزل پر ہے، یا کس نے لبادہ اڑا ہے اور فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ فسق و فجور میں مبتلا تھے جنہوں نے سر حسین کاٹا۔ آیہ بینہ تھی حسین رسول کی پشت پہ کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں اس منزل پہ رکھی ہے اللہ نے آیہ بینہ۔
مگر مسلمانوں نے بار بار دیکھا اور اس کے بعد انکار کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے. انہیں دنیا طلبی نے اس منزل تک پہنچا دیا تھا اور خالق چاہتا تھا یہ دنیا طلبی سے باہر آ جائے اور یہ میرے بندوں کو پہچانے، میری آیات بینہ کو پہچانے تاکہ یہ گروہ بندی سے بچ جائے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. سورہ ال-عمران آیت 104 حکم ہو رہا ہے خالق کہہ رہا ہے مت ہو جاؤ ان لوگوں میں سے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مت ہو جاؤ ان لوگوں میں سے تفرقہ ڈالتا ہے، جو اختلاف پیدا کرتے ہیں. بعد اس کے جو ان کے پاس بین آیتیں آ چکی ہیں، نہ یہ کہا کہ قرآن آ چکا، نہ یہ کہا کہ مصطفیٰ آ چکا، رسول آ چکے، نبی آ چکے. نہیں، خالق کہہ رہا ہے بین آیتوں کے آ جانے کے بعد جو اختلاف پیدا کرتے ہیں، جو تفرقہ پیدا کرتے ہیں، ان کو تنبیہ کرنا ہے. خالق مت ہو جاؤ ان لوگوں میں سے تفرقہ ڈالتا ہے، اختلاف کرتے ہیں. من بعد ما جاءهم البينات، جب ان کے پاس بینات آ چکی اور اس کے بعد خالق نے ایسے لوگوں کے لیے دروازے بند کیے، توبہ کی، انہیں جہنم بھی بنایا، ان فیہا خالدون کی صنعت دی ہے. آپ سمجھتے ہیں حسین اپنا دفاع نہیں کر سکتے، مگر اسلام صرف حکومت اور طاقت میں رہنے کا نام نہیں ہے. اسلام صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے. اگر اسلام طاقت اور دنیا طلبی کا نام ہوتا تو میرے 11 امام اس مظلومیت کے ساتھ نہ گزر جاتے. میرے امام نے اپنا طرز زندگی دے کر بتایا اگر ہمیں فالو کرنا ہے تو حق سے وابستہ بھی رہنا اور صبر بھی کرنا. ہم میں قوت صبر ہے نہیں، بہت جلدی بلا اٹھتے ہیں، تکلیف کا اظہار کرتے ہیں اور ہم پر ایسا ہو گیا پھر ہر سال کربلا کیوں دہراتے ہو؟ کربلا حسین نے طاقت سے نہیں قربانیاں دے کر زندہ کی ہے. امام وقت ہو کر حکومت و اختیار رکھ کر عباس سے تلوار رکھوا کے بتایا ہے کہ اس دین کی حفاظت طاقت سے نہیں ہوگی. تو آپ طاقت کے ذریعے عوام سر چشمہ طاقت ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. سر چشمہ طاقت وہ ہے جو آیہ بینہ سے جڑا رہے، جس کو استقامت کی وہ منزل نصیب ہو کہ ساری دنیا چھوڑ دے مگر وہ علی کے دروازے پہ بیٹھے رہے جیسے خالق دیکھنا چاہتا ہے. اچھے وقت میں حسین حسین کہنا بہت آسان ہے. اچھے وقت میں اپنے چھتوں پہ علم بلند کرنا بہت آسان ہے. میں بار بار کہتا ہوں لا نکلف نفسا الا وسعها. تمہارے اللہ نے تم کو اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو تم نہیں اٹھا سکتے، مگر یہ کون سا معیار ہے؟ اچھا محل ہو تو گھر میں آدھا کھانا بنا لو، اچھا محل ہو تو علم سجا لو، اچھا محل ہو تو کپڑے سیاہ پہن لو، اور جب حالات بدل جائے اس کے بعد فرار اختیار کرو. علی والا فرار نہیں کرتا اور جب قدم بڑھا دیتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹاتا. گویا جب قدم آگے بڑھا لیا تو استقامت کے ساتھ یہ فیصلہ کرو کہ میں جان دے دوں گا، میں مال دے دوں گا، میں اولاد قربان کر دوں گا، مگر اب اس محل سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. مگر اتنے کمپرومائزز کر لیے تم نے، ان کمپرومائزز کا نتیجہ ہے کہ آج ایسی چیزوں کو فیس کر رہے اور تم اپنا چہرہ چھپا نہیں سکتے. ہمارا معیار کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، اور ہماری آیہ بینہ امامت ہے، ولایت ہے.
ہم کسی سے دوستی نہیں کرتے مگر علی کا دوست دیکھ کر، ہم کسی سے دشمنی نہیں کرتے مگر علی کے دشمن سے دشمنی ہی نہیں، ہمارا معیار نہیں بدلتا، مگر اگر دشمن طاقتور ہو تو میرے مولا نے مجھے تقیے کا راستہ دیا، خاموشی کا راستہ دیا، مجھے خاموش ہو جانا چاہیے، مگر یہ نہیں ہے کہ میں کلمہ حق کی جگہ کوئی ایسا جملہ کہوں جو بعد میں میری نسلوں کو گمراہ کر تفرقہ پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے۔ اس منبر پر 30 سال سے کوشش کر رہا ہوں اختلاف کا سبب نہ بنوں، تفرقے کا سبب نہ بنوں، مگر بچ بچ کے چل رہا ہوں کہ میں وہ نکلا ہوں جو علی والے ہیں۔ میں عقیدے میں کسی کو فالو نہیں کرتا، عقیدہ میرا ہے، قبر بھی میری ہوگی، مگر فروعی مسائل میں میں کل بھی فالوور تھا، آج بھی فالوور، 2 وقت کی نماز کی اتنی قیمت ہے کہ میں وہ کسی کے سپرد کر سکتا ہوں، روزہ سپرد کر سکتا ہوں، حج اس محل میں کر سکتا ہوں، مگر ولایت علی اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کو، ہر ذی روح کو، ہر ذی عقل کو سمجھنا ہوگا کہ منصب علی کیا ہے۔ علی تم جیسا نہیں ہے، علی کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا، جو صفات الہی کا مظہر ہو، جس کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہو، جس کے علم کی گواہی اللہ نے دی ہو۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں ہم علی پڑھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تم مصطفیٰ تک نہ پہنچو۔ تم مصطفیٰ کو کہتے ہو نعوذ باللہ 40 سال تک نبی نہ تھا، جاہل تھا، نعوذ باللہ امی تھا، ارے جو علی آیا ہے رسول کی گواہی کے لیے وہ پیدا ہی عالم ہوا، تو جب علی عالم ہے تو علی کے مولا کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں مصطفیٰ کے سامنے نہیں، پہلے علی کے سامنے آؤ تاکہ پتہ چلے علی فیصلہ کرے یہ حق والے ہیں یا باطل، یہ بیانہ ہے۔ اس کے بعد کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، یا علی اگر کہہ دیا ہے تو یہ علی کہنے والے ہیں، پھر غیروں میں منتش نہیں آتی ہے۔ جناب ابراہیم خدا کے نبی ہوئے، اماموں کے باپ ہے کہ نہیں؟ جناب ابراہیم کو نمرود نے ہلاک کرنے کی کتنی تدبیر رکھی، کبھی جلتے ہوئے آہنی تندور میں بند کیا، اور کبھی آگ روشن کرنے کے لیے 40 فرسخ چوڑی اور 60 فرسخ لمبی 20 فٹ 20 گز بلند دیوار کھڑی، اس میں لکڑیاں جو بہترین ایندھن بن سکتی تھی وہ ڈالا گیا، گندک ڈالی گئی، آگ جلانے میں سال لگ گئے، اور روایتوں میں ملتا ہے روشن کرنے میں 2 سال لگے۔ جب حدت سے تیار ہو گئی تو اب پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے ڈالیں، تو ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی طاقت نہ تھی۔ کون آیا؟ وہی جو گمراہ کرنے کے لیے وہاں سے کہہ کے چلا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، نعوذ باللہ تو نے میری راہ مانی ہے۔ یہ فلسفہ آج کا نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ آج کا نہیں شیطان کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے میری راہ تم نے مانی ہے، یعنی اللہ سے شکوہ کرنا ہے، لہذا میں ساری انسانیت کی راہ پر ماروں گا، گمراہ کروں۔ آ گیا شکل صورت میں جو اس وقت کی ضرورت تھی، اور نمرود کو منجیل بنا کے دے دی، منجیل کے ذریعے ابراہیم کو پھینکا گیا، اور جب منجیل پھینکی جا رہی تھی
मासूम फरमाते हैं मूसा असा फेंक कर दोबारा नहीं उठा सके, अजदहा बन गया, खौफ पैदा हो गया। मौला फरमाते हैं मूसा के सुल्ब में हम न थे, लिहाजा नबी होकर भी, कलीमुल्लाह होकर भी खौफजदा हो गए, मगर इब्राहीम के सुल्ब में हम थे। हम पंजतन का नूर था जो सुल्ब इब्राहीम में था, और इब्राहीम जानते हैं कि इमामत अल्लाह ने मेरी नस्ल में रखी है। लिहाजा जब मलाइका ने कहा कि मालिक इजाजत दे कि हम इब्राहीम की मदद करें, आओ आजमा के देखो अगर इब्राहीम मदद मिली। ये फख्र इब्राहीम ने करबला में जो मदद नहीं की ना, उसका सबब यही है कि जब इब्राहीम मदद नहीं ले रहा तो फख्र इब्राहीम कैसे मदद में लेगा। अब आग की तरफ फेंके जा रहे हैं, मंजीक से निकल चुके हैं, और इसने आकर कह रहे हैं इसने है कि हम आपकी मदद करें। ये इख्तियार अल्लाह से। अच्छा फिर अल्लाह से दुआ करे, कहा दुआ वो करे जो अल्लाह को गाफिर समझता हो। अकीदा ले आओ अपने वक्त के ईमान को हाजिर नाजिर जानने वालों, कोई और नहीं मगर आले मोहम्मद तुम्हारा अकीदा भी जानते हैं और तुम्हारे वजूद को भी पहचानते हैं। ऐसा न हो वह हमें कल्बी को अलैहिस्सलाम बना दिया, इब्न मुल्जिम को लांती बना दिया। बैअत करने के बाद भी अली के साथ कई जंगों में अली की तरफ से लड़ने के बाद भी इब्न मुल्जिम बन गया, क्योंकि दुनिया में लगी फिस्क व फजूर में पड़ गया, इश्क और हुस्न खो गया। अपने मौला पर निगाह रखने के लिए दुनिया से बच के चलना पड़ता। दुनिया तुम्हें बार बार धोखा देने आएगी, बार बार तुम्हें अगवा करेगी, बार बार अंदाज बदलेगी, मगर बदले हुए अंदाज में खुद को इस्तिकामत से कायम रखना, ये कमाल ईमान है। इब्राहीम खुदा से दुआ की, उससे मांगा जो मेरे हाल से वाकिफ है। हुक्म हुआ आग को सलामती बन जा, ऐसे ही सलाम। ऐसा नहीं कि ठंडी हो जाती, अगर ठंडी हो जाती तब भी हलाकत थी। ठंडी हो जाए और सलामती में बदल जाए, खुदा की कसम वो आग सलामती में बदली। मेरे लिए सलामती यह है कि मैं दुरूद पढ़ूं आले मोहम्मद पर। यकीन के साथ आग हुक्म हुआ, आग ठंडी हो जाती, सलामती। जिब्रील को हुक्म हुआ बेहतरीन तख्त बिछा, आग में याकूत का बेहतरीन पत्थर का तख्त बना के रखा गया, जिसमें इब्राहीम इत्मीनान से आके बैठे। वो देख रहे थे, खुदा बिठा रहा था। पता चला तुम जिसे समझते हो ये ज़वाल है, ये ज़वाल नहीं है, ये कामयाबी है, नस्लों के काम आएगी। ये कुरान कसाइस का मजमा नहीं है कि कसाइस पढ़ो और गुजर जाओ, बच्चों को कहानियाँ सुनाओ और गुजर जाओ। इन कसाइस में बुरहान है, तुम्हारे लिए इबरत, तुम्हारे लिए आगाही है कि ऐसे वक्त में चलना कैसे। वक्त पे बिठाया गया, जो लकड़ियां भी सुलग रही थी उन्हीं को शजर बनाया गया, उन शजरों पे फल लगाए गए। मैं कहूँगा मालिक क्या कमाल है। कहा बस मैं बता रहा हूँ, वो आग बना रहे थे, मैं जन्नत बना रहा था।
اور وہ سبب کیا ہے؟ صرف نور محمد و آل محمد نور ہے ابراہیم کے صدر میں محمد و آل محمد کا. تو جہاں محمد و آل محمد ہو وہاں وہ آگ کیا اور تمہارے خیموں کی لگائی ہوئی آگ کیا اور تمہارے دروازوں کو جلایا ہوا سفر کیا. یہ آل محمد کو تم نے نہیں جلایا، تم نے اپنی جنت کھو دی ہے، اپنی توبہ کے دروازے بند کر دیے ہیں، معیشت تک لعنت خرید لی ہے. اب اس لعنت کو طاقت سے مت روکو، یہ تو لعنت تم نے خود خریدی ہے. ابراہیم پورے یقین کے ساتھ آگ میں بیٹھے اور بعض روایتیں کہتی ہیں ایک دو دن نہیں، کئی دن کئی مہینے اس آگ میں رہے. وہ سمجھ رہا ہے جلا دیا، مگر نمرود کی بیٹی نے خواہش کی کہ مجھے اس مینارے پہ چڑھ کر دیکھنے کا موقع دیا جائے. مینارے پہ چڑھی، نگاہ دی تو کیا دیکھا؟ پھلوں سے لگے ہوئے درختوں کے درمیان ابراہیم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے وہ ان سے کہا ابراہیم یہ کیا؟ اللہ نے آواز وہاں تک پہنچائی. صرف مسلم کی استغاثہ اس کلام نہیں، آل محمد کے چاہنے والے جب جہاں جیسے اپنے مولا کو پکاریں گے مولا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. اور آواز اس بیٹی کی وہاں پہنچائی نمرود کی. جناب خلیل اللہ اسے بتایا نہیں، اللہ کا لطف و کرم ہے، یہ وہی نمرود ہے جو جلانا چاہتا، مگر بیٹی یہ دیکھ کر ایمان میں آ گیا. پتہ چلا نسلوں سے کھینچ لیتا ہے. اگر طاقت ہو تھوڑی سی بھی رمق ہو ایمان کی. مجھے نہیں پتا نمرود کی بیٹی کو کیسے لے گئے ابراہیم اور یزید کے بیٹے کو کیسے لے گئے حسین، مگر یاد رکھنا اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکو گے. اگر حق سے ٹکراؤ یا تو مٹ جائیں گی، اور اگر تھوڑی سی بھی رمق ایمان ہوگی تو کوئی اور بنے گا اور کوئی معاویہ کوئی یزید بنے گا. ہم نے ناموں پر کبھی لعنت نہ کی ہے نہ کرتے ہیں. میں نے کل کہا تھا ابلیس پہ لعنت نہیں کرتے، شیطان پہ لعنت کرتے ہیں. اور ہر وہ شخص شیطان ہے جو اس کے نمائندے کے مقابل آ کر اغوا کرنے کی کوشش کی. مسلسل آیات کے ساتھ اور بے شمار آیات اللہ کے فضل سے ذہن میں رکھتا ہوں، رکھتا ہوں اور میں بیان کر سکتا ہوں، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا مزاج بدل کر اپنے بھائیوں سے نیند کی شکایت کرتے ہیں نیند سے باہر نہ آؤں. کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جسے انسان روڑی بنا دیتا ہے، مگر میں ذکر آل محمد کے ساتھ قرآن کے وہ خصائص ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں انسان تھوڑا سا بیدار ہو جائے کہ ابراہیم کو دیکھ کر خواہش کرتی ہے کہ مجھے خود تک بلائے. جناب ابراہیم نے کہا آ جاؤ. وہ لڑکی وہاں سے اتری اور اس آگ میں رستہ بنا. 40-60 فرسخ کے فاصلے میں پھیلی ہوئی 20 فٹ دیوار بلند ہو، 20 گز دیوار بلند ہو، اس میں سے راستہ بنا کر جناب ابراہیم تک پہنچی. ابراہیم پر کلمہ پڑھا، ایمان لائی اور ایمان لا کر نمرود تک واپس آئی. تاریخ اسلام کہتی ہے کہ گھر سے بیٹی ایمان میں آئی. نمرود کو جب ایمان کا پتہ چلا اس نے سزا دی، میخیں چھپوا کر اسے عبرت کا نشان بنانا چاہا. میں کہوں گا نمرود اب کوشش کی کر کے دیکھ لے تو یہ تیری نہیں رہی. پتہ چلا جس پر کرم کی نگاہ کرتے محمد و آل محمد پھر وہ اس محل پر آ جاتے ہیں جہاں کوئی روکنے والا روک نہیں سکتا. اور اگر کہیں کوئی روک رہا ہے تو اسے اپنے عقیدے پر نگاہ کرنی ہے کہ میں کہاں مجھ سے چوک ہو رہی ہے، کیوں آل محمد نے مجھ سے نگاہ اٹھا لی. یہی ابراہیم ہے جس نمرود نے آگ میں نکالا تھا. اور پھر ایک بار مجھے جنگ لڑنے چلا تھا تیر کھینچنے کے لیے، مینار بنا کر اور بعض جگہ دست لگا کے گروہ کو
گوشت کے ساتھ لٹکا کر گوشت میں سے پرواز کر کے عرش کی طرف جا رہا تھا. تیر مارنا چاہتا ہے کہ میں ابراہیم کے خدا کو ماروں گا. پرواز کی جتنا بلند ہوتا گیا اتنا آسمان مزید آ گیا. پریشان ہے. بعض روایتوں میں تاریخ اسلام میں ملتا ہے اس کے ساتھ ایک شخص ہے جو اس کے ساتھ سوار تھا. مگر جب وہاں اوپر پہنچا اس نے تیر کھینچا. اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ابراہیم کے خدا کو مار رہا ہوں. کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ابراہیم کے خدا کو مار سکے. تیر چلاتا غصے میں اس نے اپنے ہمراہی کو بھی اوپر سے زمین پر پھینک دیا. پتا چلا جہاں بس نہیں چلتا وہاں اتنا ہی کر سکتے ہو کہ ہمراہی بھی ہو، بھائی بھی ہو، دوست بھی ہو تو اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہو. مگر اسلام مٹانے کا نام نہیں ہے، اسلام بچانے کا نام ہے. ہم صبر کے ساتھ تمہیں حسین سمجھانا چاہتے اور تم مقابل حسین کا احترام کرنا چاہتے ہو. تم قاتل حسین کو رضی اللہ بنانا چاہتے ہو. آزماؤ اپنی طاقت تاکہ پتہ تو چلے کہ کون علی والا ہے اور کون علی سے صرف دعوی محبت کا. مگر ایک بات ضرور کہتا ہوں اپنے علماء سے، تمہاری خاموشی کبھی قوم کو کٹوا دیتی ہے، کبھی قوم کو برباد کر دیتی ہے. یہ مولا کے انتقام سے نہیں بچے گا انسان. تو کبھی سودے کرے اور کبھی قوم کو بٹوا دے. خدا کرے اس ملت مولا سے میں حق کہہ بھی سکوں اور تفریحات نہ ہوں. ابراہیم سے جنگ کر رہا ہے، ابراہیم کو خدا کو مارنا چاہتا ہے، مار نہیں سکا. واپس آیا پھر وہی کیفیت. جناب ابراہیم اسلام کی تشہیر کر رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے. پتہ چلا جب کوئی اپنے حق میں کامیاب ہوتا ہے تو دشمن بھی اپنی سازشوں پہ آمادہ ہوتا ہے. آج مذہب تشیع دنیا میں پھیل گیا. دنیا کو پتہ چلا حسین کسے کہتے ہیں. کل تک تم چھپاتے رہے، آج باطل کے چہروں سے نقاب بن رہی ہے. آج ماشاءاللہ دنیا بھر کی کتاب آپ کو گوگل میں مل جائے گی. کیا آپ کو مسلم چاہیے، کیا بخاری چاہیے، کیا قرآن چاہیے، کیا نہج البلاغہ چاہیے. اب تو ماشاءاللہ آپ کو گوگل کے سوال پہ آپ کو جواب مل جاتا ہے. تو اب جاہل نہیں رہے لوگ، بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جب سیکھتے ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. نہیں پتا تھا تو آج جب پتا چلنے لگا تو کوشش کی جا رہی ہے کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ ہم رہیں یہ رہیں. تو اللہ محترم خدا آپ کو مبارک کرے. میں بار بار کہتا ہوں اللہ آپ کو ایسا قانون بھی بنانے کی طاقت دے. بلکہ میری دعا ہے آپ ان سے محبت کرتے ہیں خدا آپ کو ان کے ساتھ اٹھائے اور ہم جن سے محبت کرتے ہیں خدا ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے. ابراہیم کو جب نقصان نہیں پہنچا سکا تو نمرود شہر سے نکلنے کا میرے شہر سے نکلنے. مگر شہر سے نکلنے سے پہلے ایک کوشش اور اس نے کی کہ جب خدا سے لڑ کر آیا تو جناب ابراہیم نے کہا کیا کرنے گیا؟ تمہارے خدا سے جنگ کرنے گیا. کیا ہوا؟ مار دیا. خون دکھا رہا تیر پر اور اس کو سمجھ رہا فتح آج بھی خون حسین لگانے کہاں کہاں جوش مارتا تھا اور یہ بتاتا ہے جسے تو مٹانا چاہتا تھا وہ آج بھی زندہ ہے. تو آل محمد کی محبت میں اب نمرود سے جب ابراہیم کا چیلنج ہوا تو ابراہیم نے کہا تم میرے خدا سے لڑے، تم مجھ سے نہیں لڑ سکتا، تو میرے خدا سے کیا لڑے گا؟ ایسا ہونا چاہیے مومن کو. میرے حسین سے کیا لڑے گا؟ تو مجھ سے نہیں لڑ سکتا، تو اپنے بنائے ہوئے کو مجھ سے نہیں بنوا سکتا. کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں. مجھے علی کی محبت کی قسم میں علی کے دشمن سے کل بھی دشمنی کرنا تھا، آج بھی دشمنی کرتا ہوں اور میں شاید تک دشمنی رکھوں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ
سمیٹ رہا ہوں بابا نے بلند علیہ السلام ابراہیم سے جنگ کی خواہش ہے. ابراہیم نے کہا تم مجھ سے نہیں لڑ سکتا, میرا خدا سے لڑ. کیا کر رہا ہے؟ آپ کو اپنا لشکر لیا, میں اپنا لشکر لاتا. جناب ابراہیم اس کے ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے. تاریخ اسلام کو اپنے نے کہا آپ کا لشکر کہاں ہے؟ پریشان نہ ہو جائے, لشکر آنے والا ہے. پتا چلا جو صادق ہوتے ہیں براتے نہیں ہوتے, انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری قوت وہ بھیجے گا جس کسی میں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. اب ابراہیم کھڑے ہوئے, میدان سجا ہوا ہے, نمرود کا لشکر ہے. ایسے میں سیاہ چادر مچھروں کی صورت میں آ گیا. اتنا کم ترین کمزور ترین حشرات الارض میں سے ہے مچھر, اور نمرود کے لشکر کو ہلاک کیا, اس کے اسلحے کو کھا گیا. یہاں تک کہ نمرود نے فرار کی, پناہ نہیں ملتی تھی. اس نے ایک شیشے کا کمرہ بنا کر اس میں پناہ چاہی, مگر اس شیشے کے گھر میں بھی کوئی ایک مچھر پہنچ گیا. پتا چلا پورے لشکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, ایک کافی ہوتا ہے. ابھی تو آپ ماشاءاللہ کرونا اور پتہ نہیں کون سے ڈینگی امراض کا سامنا کر چکے. کتنے ہیں ایسے جو چاہتے ہیں کہ میں علی کو چھوڑ دوں. تو میرے دوستوں, موت تو پھر بھی آنی ہے, چاہے ڈینگی کی صورت میں آئے, چاہے وائرس کی صورت میں آئے, چاہے کسی بھی مرض میں آئے. اس سے بہتر نہیں ہے علی کرتے کرتے آ جائے, تاکہ پتہ تو چلے کہ علی والا ہے. میرے مولا امام حسین کا کون ہے؟ اگر زندگی کا سودا کرنا چاہتے ہو تو جنت سے کم پر نہ کرنا. جنت اس سے ملتی ہے جسے سردار سمجھ آ جائے. ایک مچھر نے نمرود کی ناک سے دماغ کو نشانہ بنایا, اور روایتوں میں 40 دن, بعض جگہ 40 سال یہ اس مچھر سے پریشان تھا. صرف پریشان نہیں, اپنے محافظین کو حکم دیتا تھا کہ میرے سر پہ جوتیاں مارو. پتا چلا جب خدا منوانا چاہے تو ان سے جن پر حاکم بن کر بیٹھا تھا انہی سے جوتیاں کھا رہا ہوتا ہے تاکہ بچ جائے, مگر موت پھر بھی مقدر بنتی. اور نمرود باوجود طاقت کے ہار گیا, اور ابراہیم تنہا ہو کر کیوں یقین تھا کوئی اور ہو نہ ہو بندے تنہا زمانہ. ایسی برہان ایسا نور سمجھ آ جائے, اس کے بعد فسق و فجور کی منزل پر نہ اس کا انکار کرو. خبردار, برہان جب سمجھ آ گئی ہے, آیا بینہ سمجھ آ گئی ہے, تو اب یقین کی دولت کے ساتھ خود کو آمادہ کرو, تیار کرو. کسی کو میں گالی نہیں دے رہا, ورنہ میں گالی دیتا ہوں. 30 سال سے میں نے ممبر سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی, مگر جھوٹے کو جھوٹا کہنا, سچے کو سچا کہنا, حق کو حق کہنا, باطل کو باطل کہنا, یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے پاس حق اور باطل کی میزان کا نام ہے ولایت محمد و آل محمد. جو ٹکرایا چاہے میرا باپ بھی کیوں نہ ہو, پھر وہ حق پہ نہیں ہے, وہ باطل ہے. سلام ہو اس خانوادے پر جس نے حق و باطل سمجھانے کے لیے اپنے گھر سے قربانیاں پیش کی. آسان نہیں ہے پر جیسا جوان بیٹا دینا, آسان نہیں ہے 6 ماہ کا علی اصغر قربان کرنا, آسان نہیں ہے عباس جیسے جوان بھائی کی لاشیں پر اس طرح آنا. ایک بازو اٹھائے سینے سے لگائے, دوسرا بازو اٹھائے سینے سے لگائے, مگر حسین صبر و استقامت کے ساتھ یہ میسج دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کو کہ اسلام کی زندگی کے لیے شجاعت چاہیے. شجاعت صبر کا نام ہے, شجاعت موت کو خوشی سے گلے لگانے کا نام ہے. مار دینا حق پہ رہتے ہوئے مر جانا, تاکہ تاریخ لکھے کہ
میسم آج بھی زندہ ہے. محمد کو تھی تو آپ سمجھتے ہیں سید سجاد مجبور تھے؟ ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہتھکڑیاں دیکھ کر سمجھتے ہو کہ مجبور تھے؟ جس نے بھی میرے مولا کی بیڑیوں کو دیکھ کر گریہ کیا رویا کہ مولا میں آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں، مولا اجازت امامت سے ہتھکڑیوں سے باہر رکھا. کہتے تھے اس پہ نہ رو، اس پہ رو کہ آج ہم اس طرح بازاروں میں لائے گئے ہیں جن کی فضیلت اللہ نے بلند رکھی تھی، جن کا احترام واجب کیا تھا. امت مسلمہ نے کلمہ پڑھا مگر ہمارے منصب کو نہیں پہچانا، ہمیں تنہا چھوڑ دیا اپنا گھر بچانے کے لیے، اپنی اولاد بچانے کے لیے، ہمیں چھوڑ کر زندگی سے پیار کیا. ارے تمہاری زندگی وابستگی ہے محمد والے محمد. سید سجاد کتنے مقامات کو موجودے دکھا چکے، نہیں پڑھنا چاہتا مگر بس دو جملے کہہ کر میں اس کو تمام کر رہا ہوں. میرا مولا زندان کے دروازے پر بیٹھتا ہے دن میں اور رات میں زندان میں. سوال کیا میں نے فضل میں رسول کیا بات ہے کہ صبح ہوتی ہے تو آپ زندان کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور رات ہوتی ہے تو آپ زندان میں چلے جاتے ہیں. میرا قیوم ایمان کا کہنا پھوٹ، میری ماں اور بہنیں بیٹیاں بے ردا ہیں اور اس بے ردائی کی وجہ سے میں جب کہ خانے میں ہوتا ہوں تو اپنے پیر پھیلا کر بھی نہیں بیٹھتا. ان کو شرم مانے ہوتی ہے کہ سجاد کی موجودگی میں پیر پھیلائے. میں کہوں گا واہ بتا سید سجاد اپنی ماں و بہنوں کی شرم و حیا کے لیے خود دروازے پر آتا ہے. چھوٹی سی ہے 4 سال کی سکی، بار بار پوچھتی ہے بھیا ہم وطن کب جاؤں، بھیا ہم کب رہا ہوں. روایتوں میں ملتا ہے بس اس روایت پر مسائل تمام کر رہا ہوں کہ ایک شکاری شکار کر کے گزرتا ہے، ایک ہرنی کو لے کر شکار کر کے جا رہا تھا. ہرنی پلٹ پلٹ کر میرے مولا سید سجاد کو دیکھ رہی تھی. ایک دفعہ مولا سید سجاد اس کی آنکھوں میں رشتے تھی، اس کا چہرہ اپنی طرف پلٹتا ہوا دیکھا. ایک بار شکاری کو بلایا، ادھر جی مولا تعارف کرایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اس ہرنی کو کچھ دیر کے لیے آزاد کریں کیونکہ یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں. ماں انہیں دودھ پلانے جا رہی تھی مگر اس شکاری نے اس سیاد نے مجھے گرفتار کیا، مجھے جال میں قید کیا. مولا اتنی اجازت دلاتے کہ میں بچوں کو ایک بار دودھ پلاؤں. میرے مولا سجاد نے کہا اسے رہا کر دے کہ یہ بچوں کو دودھ پلا دے پھر یہ واپس آ جائیں گے. کہا کوئی ضمانت ہے؟ کہا میں ضمانت دے رہا ہوں. اس نے سر سے بیٹھ کر دیکھا، سید سجاد کے ظاہر کو دیکھ کر رہ گیا کہ ایسا انسان جس کے سر پہ عمامہ نہ ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں خاردار توق ہو، یہ کیسے ضمانت دے سکتا ہے؟ مولا نے ایک مستحق اٹھائی اور اس کی گود میں ڈالی اور گود میں ڈال کر کہا یہ دیکھ تیرے گود میں کیا ہے. اب جو دیکھتا ہے تو سونا، سونے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جسے میں قید میں دیکھ رہا ہوں اتنا صاحب اختیار ہے. اس نے ہرنی کو آزاد کیا. ہرنی آزاد ہو کے گئی، بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی، شکاری لے کر گھر چلا. یہ واقعہ شام میں عام ہوا. شام میں جب یہ عام ہوا معجزہ امام بیان ہونے لگا تو جس نے عام کیا تھا اسے یزید نے طلب کر کے اس شکاری کو قتل کر دیا. جب شکاری قتل ہو گیا تو اب اس کے بچے اور ماں روتی ہوئی اسی واحد پر آئی جہاں سجاد قید خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اداروں نے مختصر کر کے مسائل پڑھے ہیں. سکینہ نے دیکھا تو ہوگا نا کہ جب بھائی نے ایک ہرنی کو آزاد کر کے اپنے بچوں سے ملوایا تھا تو ایک بار سکینہ نے پوچھا بھیا میرا بھی تو بابا مجھ سے بچھڑ گیا ہے مگر ہزاروں روایتیں کہتی ہیں جب وہ شکاری کی زوجہ آئی اپنے بچوں کے ساتھ اور کہا ایسے یہ سجاد آپ ہرنی کو اس کی ماں سے ملانے والے ہیں تو میں یہ جانتی ہوں کہ آپ میرے بچوں کو میرے دن کے بعد سے ملا سکتے ہیں. میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ ان بچوں کا باپ ان کے سر پر واپس کرے. میرے مولا نے دست دعا بلند کی، خدا نے اس شکاری کو زندگی دی، بچوں کے ساتھ آ کے ملا. زوجہ
اپنے شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ دعا دے کر پلٹی. میں کہوں گا مولا ذرا ایک بار سکینہ کی طرف نگاہ کر لے کہ سکینہ زندان شام میں کبھی تنہا قید خانے میں, کبھی اندھیرے قید خانے میں, کبھی ماں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے, روتی ہے تو تماچے کھاتی ہے, تعزیانے کھاتی ہے. ماں اور بتا کہ دنیا کو باپ سے ملا دیا, ہرنی کو بچوں سے ملا دیا, مگر سکینہ زندان شام میں مر گئی اور سجاد ننھی سی قبر بنا. کوشش کی میں نے کیا کہ نام پیش نگاہ رکھتے ہیں مختصر قصر, اسی لیے میرے کو میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ولایت محمد و محمد استقامت نصیب فرمائے. میرے مولا جتنی بساط اتنا